تو اس کا مطلب ہے کہ 2-2.5 کروڑ لوگوں کو ہمارے ملک کے اندر گردے کا مرض کسی نہ کسی طرح کا لاحق ہے. گردے کا مرض لاحق ہونا اور بات ہے اور گردے فیل ہو جانا اور بات ہے. 22,000 لوگ ہر سال گردے فیل ہو جاتے ہیں اور ان کو تاحیات یا تو ڈائلسس کی ضرورت ہے یا ان کو گردہ ٹرانسپلانٹ کرنی. تو اگر ہم صرف بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کو ٹائم کے اوپر کنٹرول کر لیں تو ہم یہ جو 50% 60% گردے فیل ہونے کے جو لوگ ان کو کم از کم بچا سکتے ہیں. جلدی ان کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، وہ کئی سال تک آگے چلے جاتے ہیں. 19 لوگ ہر سال ڈائبٹیز ان کو ڈیولپ ہو جاتی ہے. بہت ہائی فگر ہے اور اسی کی وجہ سے ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افتخار احمد سعید. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے مایہ ناز پروفیسر ڈاکٹر وقار احمد صاحب موجود ہیں، جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں شیخ زاید ہاسپٹل کڈنی ڈیزیز جو سینٹر ہے. اور آج ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا یہ مرض جو ہے وہ لوگوں کو تیزی کے ساتھ اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. وجوہات اس کی کیا کیا ہو سکتی ہیں اور پریونشن کیسے ممکن ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ایک جنگ کے زیر اہتمام سیمینار ہوا اور اس سیمینار کے اندر یہ اس بات کا انکشاف ہوا کہ کم و بیش 5 لاکھ مشینیں جو ہیں وہ درکار ہیں ڈائلسس کے لیے، اور اس وقت جو دستیاب ہیں وہ صرف 50,000 ہیں. اتنا بڑا بگ ڈفرینس جو ہے نا وہ ہے، اور اپنے لوگوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اس مرض سے، ڈاکٹر صاحب سے ہم بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کڈنی کی ڈیزیزز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں ہم لوگ کے ملک کے اندر، اور اس کی وجوہات ہیں کیوں بڑھ رہی ہیں. ہمارے ملک میں جو کوئی مسند کوئی اتھینٹیکیٹڈ ادارہ تو نہیں ہے کہ جو سارے فگرز کلیکٹ کرتا پھر، تو ہم لوگ نے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ جو انٹرنیشنل فگرز ہیں وہ ہمیں اپنی آبادی کے اوپر اپلائی کرنی پڑتی ہے. انٹرنیشنل فگرز یہ کہتی ہیں کہ ہر 10ویں پرسن کو کسی نہ کسی طرح کا گردے کا مرض لاحق ہے. اگر ہمارے ملک کی آبادی 22 کروڑ ہے اور اس کے اندر یہی 10واں فرد والی فگر اپلائی کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 2-2.5 کروڑ لوگوں کو ہمارے ملک کے اندر گردے کا مرض کسی نہ کسی طرح کا لاحق ہے. اور یہی انٹرنیشنل فگرز یہ بھی کہتی ہیں کہ ہر 1 ملین پاپولیشن میں سے 100 بندوں کو گردے فیل ہو جاتے ہیں. گردے کا مرض لاحق ہونا اور بات ہے اور گردے فیل ہو جانا اور بات ہے کہ ہر 1 ملین پاپولیشن میں سے 100 لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک کی پاپولیشن 220 ملین ہے، 22 کروڑ. اگر یہی فگر اپلائی کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر 22,000 لوگ ہر سال گردے فیل ہو جاتے ہیں اور ان کو تاحیات یا تو ڈائلسس کی ضرورت ہے یا ان کو گردہ ٹرانسپلانٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی فگر ہے. 22,000 لوگوں کا مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی کے اوپر 60,000 روپے بھی مہینے کا ڈائلسس کا خرچہ ہو تو آپ کو 22,000 ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں ہر سال نئے لوگ. پرانے جو چلے آ رہے ہیں وہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمیں ابھی نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں ٹوٹل اس وقت ڈائلسس ڈیپینڈنٹ لوگوں کی پاپولیشن کتنی. میں نے جس طرح بتایا کہ ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. ریسنٹلی کوئی 2-3 سال سے پاکستان سوسائٹی آف نیفرالوجی جو ہے اس نے ایک ادارہ بنایا ہے PKRDS. وہ ڈاٹا کلیکٹ کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. اب تک ہمارے پاس کوئی 150 سینٹر رجسٹر ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کوئی 7-8 ہزار پیشنٹس کا 8,000 پیشنٹس کا ڈیٹا آ چکا ہے. ہم کوشش کریں لیکن ابھی تک یہ کمپلیٹ ڈیٹا نہیں ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہر سال 22,000 لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور پرانے کتنے چلے آ رہے ہیں ہمیں نہیں، وہ کوئی پتہ نہیں ہے. ان میں سے جو 30-40% لوگ ہیں وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے، اور ڈائبٹیز کے بعد جو سیکنڈ جو ڈیزیز آ رہی ہے جو گردے فیل کر رہی ہے وہ بلڈ پریشر ہے. تو اگر ہم صرف بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کو ٹائم کے اوپر کنٹرول کر لیں، اس کو کنٹرول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف دوائیاں لے لی جائیں، ان کو واقعی کنٹرول کیا جائے. جو ریکوائرمنٹ ہے کہ جی فاسٹنگ شوگر جو ہے وہ 110 تک ہو، کھانے کے بعد جو شوگر ہے 2 گھنٹے کے بعد وہ 150 سے اوپر نہ ہو، بلڈ پریشر جو ہے وہ 120-130 تک اوپر والا ہو، 80 اور 85 تک لوور
ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہو، تو ہم یہ جو 50% 60% گردے فیل ہونے کے جو لوگ، ان کو کم از کم بچا سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ان کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے کہ جی وہ ڈیلے ہو جائیں، جو جلدی ان کے گردے خراب ہو جاتے ہیں وہ کئی سال تک آگے چلے جائیں۔ مسئلہ ہمارا یہی آ رہا ہے کہ ہم لوگ ان کو پریونشن کے اوپر ہمارا زور نہیں ہے، ہم لوگ نہ بلڈ پریشر کنٹرول کر پا رہے ہیں، نہ شوگر کنٹرول کر پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک ورلڈ جو ہر 2 سال کے بعد شائع ہوتی ہے اور وہ پوری دنیا کے فگرز دیتی ہے کہ جی کس ملک میں کتنے لوگ ہیں۔ 2013 کے اندر جو ورلڈ ڈائبٹک اٹلس شائع ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان 2035 میں ٹاپ 10 کنٹریز میں آئے گا، 2035 میں جا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں آئے گا۔ ابھی یہ نہیں ہے، جن کے اس وقت سب سے زیادہ پیشنٹ جو تھے وہ چائنا میں تھے ڈائبٹیز کے، اس کے بعد انڈیا میں تھے، اس کے بعد امریکہ میں تھے، اور پاکستان نہیں تھا ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر۔ اور پریڈکشن یہ تھی کہ 2035 میں کہیں جا کے ٹاپ 10 کے اندر آئے گا۔ 2017 کے اندر یہ ٹاپ 10 کنٹریز میں آ گیا، 9ویں نمبر کے اوپر آ گیا۔ 2019 کے اندر یہ 5ویں نمبر کے اوپر تھا، اور یہ اب 2022 کی جو ورلڈ کے اب یہ اس وقت موجودہ حالات یہ پاکستان 3رے نمبر کے اوپر ہے پاپولیشن وائز ڈائبٹیز کنٹریز۔ ہمارا اس وقت کوئی 19% کے قریب ہے پریولنس، کہ ہر 100 میں سے 19 لوگ ہر سال ڈائبٹیز ان کو ڈیولپ ہو جاتی ہے، بہت ہائی فگر ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں آ گئے۔ اور یہ وجہ یہی ہے کہ جی ہمارے پاس ہم لائف سٹائل ہمارا ایسا ہے، جنک فوڈ بہت زیادہ ہے، کھانا پینا، ایکسرسائز کوئی نہیں ہے، ہیلدی فوڈ نہیں ہے، ان چیزوں کی وجہ سے ہم سارے یہ سفر کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے گردے کے ڈیزیز بھی بڑھ۔ پانی کا بھی کوئی عمل دخل ہے اس میں؟ پانی کا سچ میں نہیں کہوں گا، پانی کا ان علاقوں کے اندر ہے جہاں پہ پتھریوں کی ڈیزیز ہے۔ ہمارا ساؤتھ آف دا پنجاب ہے، یا بلوچستان کے کچھ ایریاز ہیں، جیکب آباد، سبی وغیرہ، جہاں پہ گرمی بے تحاشا پڑتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، اور وہاں پہ سٹون کڈنی کے بنتے ہیں، وہاں پہ تو ہے کہ جی پانی زیادہ پینا چاہیے، لیکن باقی ڈیزیزز کے لیے نہیں میرا خیال کہ کوئی کہ پانی کا جو رول ہے کوئی بہت زیادہ اس کے اندر۔